وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ رب العالمین کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ آج اس موسم میں، اس گرمی میں سورج کتنا دور ہے، ہم کتنا ٹھنڈا سایہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کمزور ہیں۔ لیکن قیامت کی جو وحشت ہوگی، جو گرمی کی شدت ہوگی، وہ سورج 1.25 نیزے پر ہوگا، اور اس دن کوئی درخت نہیں ہوگا، کہیں پہاڑ کا دامن نہیں ملے گا، کہیں کوئی محل اس کو نہیں ملے گا، صرف اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اس دن جن حضرات کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ایمان والا بھی ہوگا کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا، جو دنیا میں زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا تھا۔ تو کتنا ایک آسان عمل کہ جس کے پڑھنے پر اتنا انعام مل رہا ہے، اتنی بڑی نجات مل رہی ہے، اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے کہ میدان حشر کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا، اللہ کا مہمان بن کر عرش کے سائے کے نیچے آرام سے وہ بیٹھا ہوگا۔ ہم یہ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم آج سے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول بناتے ہیں۔ جیسے روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ تاکید فرمائی عام دنوں کی بنسبت، ہفتے کے باقی دنوں کے بنسبت جمعۃ المبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ تو علماء کرام اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کثرت سے کیا مراد ہے، کتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ تو 3 درجات ہیں کثرت کے ساتھ زیادہ درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ وہ یہ ہے کہ 300 دفعہ پڑھا جائے۔ کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ پڑھا جائے، یہ کثرت میں شمار ہے۔ اس سے کم درود شریف پڑھنے پر ثواب تو ملے گا، لیکن کثرت کے زمرے میں نہیں آئے گا، کثرت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے، اور اوسط درجہ، درمیانہ درجہ وہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ جائے، اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ 3000 دفعہ جو درود شریف پڑھے گا وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس کا ہم اہتمام کریں۔ دنیا کے اندر ہم کتنا وقت لاہو لعب میں دنیا کی باتوں میں گزارتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، حالانکہ جو وہ گفتگو کر رہا ہے، جو وہ باتیں کر رہا ہے، یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ قرآن کا حکم ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں آتا ہے جو بھی آدمی جس نے بھی زبان سے جو لفظ بولا، جو الفاظ بولے، جو کلمہ نکالا، ہوا میں اڑ کر یہ ختم نہیں ہوں گے، بول دیا ختم نہیں، فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں اس نے یہ بات کی، یہ نیکی کا کام کیا، یہ نیکی کی بات کی، وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی زبان سے برا کلمہ کہا، غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کو برا بھلا کہا، جو بھی الفاظ زبان سے نکالے فرشتے اسے بھی لکھ رہے ہیں۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، سورہ کہف میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اپنے سامنے سب کے سب کو حاضر پائے گا۔ اس کی بڑی اہتمام، بڑی یعنی کہ ہمیں احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کہیں ہمارا یہ بول، کہیں ہماری یہ گفتگو اللہ کی دربار میں ناکامی کا ذریعہ نہ بن جائے،
اس لیے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر، تاکہ یہ جو میرا بول ہے اللہ کے ہاں ناکامی کی علامت نہ بن جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ذریعے، ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ کتنی؟ 100 حاجتیں، 100 ضرورت اللہ اس کی پوری کرتے ہیں، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اب جس سے 100 دفعہ پڑھا 30 حاجتیں دنیا کی بھی پوری ہوگی، جس نے 200 دفعہ پڑھا 60 حاجتیں ہوگی، اس نے جو ہے 300 دفعہ 90 حاجتیں، یعنی کہ آج ہماری حاجت کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 30 ہوں گی دن میں یا 40 ہوں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے پر ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ 100 حاجتیں 100 دفعہ درود شریف پڑھنے پر حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، جن میں سے دنیا میں 100 دفعہ پڑھنے پر 30 حاجتیں دنیا کی پوری اللہ رب العالمین فرمائیں گے اور 70 آخرت کی پوری فرمائیں گے۔ تو ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں، ہاں اس کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا یا پڑھنے کا اس کا معمول ہے اور روز 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کے اندر جو محل اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے، جب تک دنیا میں اپنی نظروں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اب درود شریف 1000 دفعہ پڑھنے پر اس کو اس سے 15 یا 20 منٹ لگ جاتے ہیں یا 10 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر یہ صلہ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے۔ اس مومن کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا ہی میں جنت کا جو محل اسے ملے گا وہ دیکھ نہیں لے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جائے گی کہ میرے بندے تجھے بے فکر ہونا چاہیے، تو مطمئن رہے، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کا محل تیار کر دیا ہے۔ تو ہم جو ہے ان باتوں پر یقین کریں اور یقین کرنے کے بعد ان کا اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور درود شریف کے بارے میں امام مسلم نے سماعت فرمائیں کہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی میں جب سے بالغ ہوا مرنے تک 1 دفعہ درود شریف پوری زندگی میں پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی روشنی سے۔ اور پھر ہر مجلس میں، جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کہیں پروگرام ہوتا ہے، اس مجلس کے اندر 1 دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو 1 دفعہ درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، 1 دفعہ پڑھنا